کیا کسی قانون میں یہ لکھا جا سکتا ہے کہ بیوی اور بچوں پہ ہاتھ اٹھانا جرم نہیں، بس شرط یہ ہو کہ ہڈی نہ ٹوٹے، جسم پہ گہرا نشان نہ پڑے؟ کیا تشدد کو ناپ تول کے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور کیا انصاف کو اس بات سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ نقصان کتنا ہوا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس وقت افغانستان کی موجودہ قانونی نظام کے حوالے سے اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ساتھ ہی عالمی سطح پر بھی شدید بحث کا باعث بن چکا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ چیز سامنے آئی ہے کہ طالبان کی حکومت کے تحت نافذ کیے گئے قانونی ڈھانچے میں گھریلو تشدد کے معاملات پر جو سزا کا دائرہ ہے وہ اس انداز میں رکھ دیا گیا ہے کہ اگر شدید جسمانی نقصان ثابت نہ ہوا تو کارروائی محدود ہو سکتی ہے۔ سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ چیز ہے کہ اگر واضح زخم یا ہڈی ٹوٹنے یا گہرے نشانات کا ثبوت نہ ہو تو متاثر خاتون جو ہے یا بچے جو ہیں ان کو انصاف حاصل کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی بات سوشل میڈیا پہ اس جملے کی صورت میں گردش کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے کہ جب تک ہڈی نہ ٹوٹے اور جلد نہ گٹے مار پیٹ قابل سزا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت پر تشدد ہو لیکن وہ عدالت میں نمایاں جسمانی ثبوت جو ہیں وہ پیش نہ کر سکے تو اس کا درد کم ہو جاتا ہے؟ کیا ذہنی اذیت، خوف اور مسلسل دباؤ کو قانون میں جگہ نہیں ملنی چاہیے؟ جب کسی معاشرے میں خواتین کی تعلیم محدود کر دی جائے، ان کے کام کرنے پر پابندیاں عائد کر دی جائیں اور اس کے ساتھ ان کو کہہ دو کہ عوامی زندگی میں ان کی جو شرکت ہے وہ بھی کم کر دی جائے، تو پھر گھر کے اندر ان کے جو تحفظ ہے اس کو بھی اگر کمزور کر دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسا ماحول جہاں عورت کے پاس نہ ہی معاشی طاقت ہو، نہ جسمانی سپورٹ اور کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہی مضبوط قانونی تحفظ۔ ناظرین، اب انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں پہلے افغانستان میں خواتین کی جتنی بھی صورتحال چل رہی ہے اس پہ تشویش کا اظہار کر چکی ہیں، اور اگر واقعی قانون کا اطلاق اس انداز میں ہو رہا ہے، تشدد ثابت کرنا مشکل ہو اور سزا جو ہے معمولی ہو، تو اس کا عملی مطلب یہ بنتا ہے کہ متاثرہ خواتین کو ایک لمبا اور پیچیدہ اور گھٹن قانونی راستہ طے کرنا پڑے گا، اور ہر عورت کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ یہاں ایک اصولی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قانون صرف سزا دینے کا نام نہیں بلکہ معاشرے کو پیغام دینے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور اگر قانون سخت ہو تو پیغام واضح ہوتا ہے کہ تشدد ناقابل قبول ہے، لیکن اگر قانون کو کہہ لے یا پھر سزا کو محدود کر دیا جائے تو پیغام جو وہ اچھا خاصا کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب پیغام کمزور ہو تو مظلوم خاموش ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایسے ماحول میں پلنے والا جو بچہ ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ جو بچہ روزانہ خوف، چیخ و پکار اور یا خاموش تشدد دیکھتا ہے روز، تو وہ یا تو کہہ سکتے ہیں کہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے یا پھر بڑے ہو کے اس رویے کو معمول سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں ایک نسل سے دوسری نسل تک تشدد کا سلسلہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر جو ممالک ہیں ان میں گھریلو تشدد کے قوانین کو اس لیے سخت کیا گیا ہے تاکہ کمزور طبقے کو واضح تحفظ جو ہے وہ مل سکے، اور ثبوت کا معیار اس قدر سخت نہ ہو کہ متاثرہ فرد انصاف تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اگر کہیں اس کے برعکس راستہ اختیار کیا جائے تو عالمی سطح پر تشویش پیدا ہونا فطرتی بات ہے، ظاہری سی بات ہے۔ یہ بحث جو ہے کسی ملک کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ ایک اصولی مواقف کے لیے ہے کہ کیا کسی بھی معاشرے میں ہاتھ اٹھانے کو کس حد تک قابل برداشت کیا جا سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تشدد صرف تب جرم ہے جب ہڈی ٹوٹ جائے، یا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ظلم ظلم ہے چاہے اس کا نشان نظر آئے یا نہیں؟ اسلامی تعلیمات میں بھی خاندان کو سکون، رحمت اور محبت کی بنیاد کہا گیا ہے، اور کسی بھی قسم کی زیادتی کو اخلاقی طور پر درست قرار نہیں دیا گیا۔ اگر کوئی قانونی نظام عملی طور پر کمزور طبقے کے تحفظ کو کمزور کر دے تو اس پر سوال اٹھانا جو ہے وہ نفرت نہیں بلکہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف کہہ لیں کہ آگے بات کو پہنچانا نہیں بلکہ شعور ہے، کیونکہ قانون صرف کاغذ پر لکھی سطور نہیں ہوتی بلکہ آنے والی نسلوں کے رویوں کی بنیاد بھی ہوتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا گھریلو تشدد کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے یا نقصان کی شدت دیکھ کر قانون بنانا چاہیے؟ اپنی رائے جو ہے وہ آپ اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔